بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو جی آج کا ہمارا سبق ہے توحید کی کتنی قسمیں ہیں۔ توحید کی 3 اقسام ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے اس کائنات کا مالک، رازق، مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس توحید کو ملحدہ زنادقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں اور ہیں بھی، جیسا کہ قرآن کریم میں مشرکین کا اعتراف نقل کیا ہے۔ مثلاً فرمایا: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھیں تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو پیدا کون کرتا ہے؟ دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جٹ کہہ دیں گے کہ یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یقیناً کہیں گے اللہ ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں زمین اور آسمان جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے؟ 7 آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ ان سب کے جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید الوہیت کا مطلب ہے عبادات کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف یہی عبادات نہیں بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا، التجا کرنا، اس کے نام کی نذر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات ہیں، توحید الوہیت کہلاتی ہے۔ توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور مذکورہ عبادات کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں، جو سراسر شرک ہے۔ توحید صفات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو بغیر کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کریں، اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں۔ مثلاً جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت علم غیب ہے، یا دور اور نزدیک سے ہر چیز کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے۔ اس قسم کی اور صفات الہیہ میں سے کوئی صفت بھی اللہ کے سوا کسی نبی، ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائیں۔ اگر تسلیم کی جائیں گی تو یہ شرک ہوگا۔ افسوس ہے، قبر پرستوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے، اور انہوں نے اللہ کی مذکورہ صفات کو بہت سے بندوں کو بھی شامل کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں توحید کی باتیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔